بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، امپورٹڈ حکومت کی عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی ناکام کوشش اور اس کے بعد ان کی تقاریر تمام چینلز پر نشر کرنے پر پابندی عائد، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے رات کے سچ اگل دیا، سچ تسلیم کر دیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، کل دوبارہ امپورٹڈ حکومت نے اسلام آباد پولیس کو بما ایس پی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر لاہور زمان پارک میں بھیجا گرفتار کرنے کے لیے، جہاں پہ لوگوں کا پہلے ہی میلہ لگا ہوتا ہے۔ خان صاحب کی محبت میں لوگ وہاں پہرا دے رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ووٹرز، سپورٹرز، تمام وہاں کیمپ لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی، دیگر جتنے بھی لاہور کے ان کے ووٹرز، سپورٹرز، محبت کرنے والے، چاہنے والے ہیں، وہ بھی فوراً سے پہلے زمان پارک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، پولیس والوں کو حصار کی صورت میں پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں اندر لے کے گئے اور باہر لے کر آئے، جان بچا کر اسلام آباد پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو ناظرین کرام، یہ طریقہ کار جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت بار بار ٹیسٹر لگا کر کرنٹ چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم اگر گرفتار کریں تو کیا ری ایکشن آتا ہے، اور ہر بار کی طرح ہر دفعہ یہ ناکام واپس جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پنجاب پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے واپس جانے پہ، اسلام آباد پولیس بھی مجبور ہوگی واپس جانے پہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال چل رہی تھی۔ دوسری جانب حافظ حامد اللہ جو ہیں جمعیت علماء پاکستان کے جو رکن ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر دیے کہ عمران خان صاحب برقع پہن کر بھاگ گئے۔ تو ناظرین اکرام، جیو جو بی ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے امپورٹڈ حکومت کا، اس نے فوراً یہ خبر نشر کر دی کہ عمران خان صاحب برقع پہن کر فرار ہو گئے۔ تو دوبارہ ناظرین اکرام پھر اسی جیو نیوز نے لائیو دکھایا کہ عمران خان صاحب اپنے ورکرز سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ دوگلی پالیسی میڈیا چینلز والوں کی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ منفی کردار، یہ بی ٹیم کا کردار جو یہ ادا کرتے ہیں میڈیا چینلز والے پیسے لے کر، ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی بھی میڈیا چینلز کو آزاد ہونا چاہیے، بکنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی اور لومڑی کی تصویر لگا دی کہ لیڈر نہیں گیدڑ۔ تو جو ناصر بٹ صاحب ہیں جو یو کے میں ہوتے ہیں، نواز شریف کے رائٹ ہینڈ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور تصویر شیئر کر دی، کون سی؟ حمزہ شہباز کی، جب وہ سیڑھی لگا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے لاہور رائیو اینڈ ان کے گھر پہنچی تھی۔ تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے۔ تو ناصر بٹ صاحب نے تصویر لگا کر یہ لکھا کہ خان صاحب سیڑھی لگا کر بھاگ رہے ہیں، جس پر ان کی وہ بےزتی ہوئی۔ جتنے بھی کمنٹ سے نیچے لوگوں نے کیے کہ خدا کا خوف کرو، اپنے ہی فوجی کو، اپنے ہی سپاہی کو بھاگتے ہوئے دکھا رہے ہو، بہت زیادہ ان کی بےزتی ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب تو زمان پارک میں موجود ہیں، تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو خط لکھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ایک خط ارشد شریف صاحب نے بھی، ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہوگا، لکھا تھا۔ خان صاحب نے لکھا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ پہلے بھی حملہ ہوا، قاتلانہ دوبارہ حملہ کی اطلاعات موجود ہیں، مجھے بار بار عدلیہ میں بلایا جاتا ہے، جب میں جاتا ہوں تو میرے چاہنے والے، میرے محبت کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، جو میرے لیے ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے سیکیورٹی کا۔ تو میری جان کو خطرہ ہے، بار بار مجھے طلب کیا جاتا ہے،
یہاں تک کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو میری ایف آئی آر تک درج نہ کی گئی، میری منشا کے مطابق میری ایف آئی آر کاٹی نہ گئی، تو میری اگر جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ تو ناظرین اکرام، انہوں نے تحفظ کے لیے خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اسد محمود صاحب نے اور انہوں نے خط لکھا ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، شاہ محمود قریشی صاحب نے، لیکن کل بذات خود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ میں جہاں جاتا ہوں، عدلیہ میں جاتا ہوں، تو میرے چاہنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد مجھ پہ ایک اور نئی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، یہاں تک مجھ پہ 75 سے کچھ زائد ایف آئی آرز ابھی تک کاٹی جا چکی ہیں، اور بار بار مجھے میرے گھر میں پولیس کو بھیج دیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں؟ میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ ایکشن لیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اس امپورٹڈ حکومت نے ایک اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا ثبوت دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جتنی بھی تقاریریں ہیں نشر کرنے، اور ان کی جو ریکارڈنگ ہے، ریکارڈ شدہ تقریر، وہ بھی نشر کرنے پہ پیمرا کو یہ حکم دیا ہے کہ اس پہ پابندی لگائے، اور پیمرا جو پاکستان الیکٹریکل میڈیا اتھارٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ پابندی عائد کر دیا۔ تمام میڈیا چینلز کو انہوں نے اپنا فرمان جاری کر دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہیں وہ نشر نہیں کرنی، چاہے وہ ریکارڈڈ ہیں یا لائیو ہیں، نشر نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان میں یہ عمران خان صاحب انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں اداروں کی تضحیق ہوتی ہے، لوگوں کو انتشار دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہوں، ملک میں افراتفری ہو، اس لیے ان تمام تقاریر ان کی جو ہے نشر کرنے پہ پابندی ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے یہ پابندی لگاتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا خان صاحب کے حق میں آ جاتا ہے، اب امریکہ کا میڈیا ہو، ہندوستان کا ہو، عرب ممالک کا ہو، تمام نے اس پہ احتجاج کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ نکلے ان کے دفاع کے لیے، ان کی خاطر نکلے، ان کی محبت کی خاطر نکلے۔ تو یہ دوسرا انہوں نے قدم اٹھایا کہ ان کے بولنے پہ، ان کی آواز پہ پابندی لگا دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسے ہی اس طرح کا یہ اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنل عالمی میڈیا جو ہے خان صاحب کی آواز بن جاتا ہے۔ تو اب بھی انہوں نے عالمی میڈیا نے اٹھا لیا یہ خبر کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف۔ مریم نواز صاحبہ نے جیو نیوز کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اقبال صاحب نے یہ سوال رکھا۔ پہلے تو وہ جس طرح کرتی ہیں، بڑھاس نکالتی ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ انہوں نے نکالی کہ ناجائز بیٹی کا انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، توشہ خانہ میں انہوں نے گھڑیاں لی ہیں وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے وہ بیان دیتی ہیں، یہ لاڈلا ہے تو لیول برابر ہونا چاہیے، میرے والد صاحب کو سزائیں ہوئیں، وہ جلا وطن ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ناظرین اکرام، شہزاد اقبال صاحب نے یہ سوال رکھا کہ اب آپ فیض حمید صاحب جو جنرل ریٹائرڈ ہیں ان کا نام لیتی ہیں، جنرل باجوہ صاحب کا نام آپ نے لینا چھوڑ دیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ پہلے خود بھی لیتی تھی، آپ کے والد گرامی بھی لیتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے، اس لیے ہم نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق ہمیں ثبوت ملے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے میں نام لیتی ہوں یا ہماری پارٹی نام لیتی ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور انہوں نے سچ اگل دیا کہ الیکشن کے متعلق انہوں نے سوال کیا، تو مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ الیکشن ابھی نہیں ہوں گے، کچھ فیصلے بھی باقی ہیں، کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو اس سے یہ ناظرین کرام سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلے کون سے ہیں جو ان کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ معاہدے جنرل باجوہ صاحب نے کیے تھے، ان میں کچھ فیصلے ابھی باقی ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ سمجھدار لوگ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خان صاحب کو نااہل کروایا جائے اور نواز شریف صاحب کو اہل کروایا جائے، اور نواز شریف صاحب کو باعزت طریقے سے پاکستان لایا جائے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔
تو یہ انہوں نے سچ اگل دیا کہ ابھی کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں، جب فیصلے ہو جائیں گے، کچھ کام ہونے باقی ہیں، تو پھر الیکشن کروا دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ انہوں نے سچ اگل دی ہے کہ کچھ فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ خان صاحب کو گرفتاری کے لیے کوشش امپورٹڈ حکومت بار بار کر رہی ہے، ان کی آواز دبانے کے لیے امپورٹڈ حکومت بار بار پیمرا پہ پریشر ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے پیمرا جو ہے وہ پابندی لگا دیتا ہے۔ اب بھی اس نے پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، کب تک اس طرح کے کام چلتے رہیں گے ملک پاکستان میں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔